السلام علیکم ویورز، عالیہ's گارڈن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایسپیرگس ریسیموسس ہے جسے ستاور، شتاوری یا شت مولی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت آرنامنٹل پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیسنل پلانٹ بھی ہے اور اس کی میڈیسنل پراپرٹیز یا میڈیسنل خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ طب یونانی اور آیوروید میں بے شمار بیماریوں کے علاج کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے وسیع پیمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کی ڈیلیکیسی اور خوبصورتی کے باعث میری طرح بہت سے گارڈنر اسے اپنے گارڈن میں لگانا پسند کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ پودا ایسپیرگس فرن کی طرح لگے، لیکن دراصل ایسپیرگس ریسیموسس اور ایسپیرگس فرن میں نمایاں فرق موجود ہے۔ پہلا تو یہ کہ ایسپیرگس ریسیموسس کی ہائٹ 6 فٹ، 18 فٹ اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ ایسپیرگس فرن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پارٹ جو ہمیں دیکھنے میں لیوز کی طرح نظر آتا ہے، لیوز نہیں ہیں۔ ایسپیرگس ریسیموسس کی یہ نازک نازک پتیاں دراصل موڈیفائڈ سٹیم ہیں۔ یہ بہت ہی نرم اور نیڈل شیپ کی ہوتی ہیں، جو کہ کلیڈوڈز بھی کہلاتی ہیں، جبکہ ایسپیرگس فرن کی پتیاں چپٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ باریک سے ربن کی طرح۔ ایسپیرگس فرن کے رائزومز اوول شیپ میں یعنی کہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ ایسپیرگس ریسیموسس یا ستاور کے رائزومز مولی کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح سے۔ یہ بہت واضح فرق ہے۔ اس کی بدولت دونوں پلانٹس کو بآسانی ڈیفرینشیٹ اور آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ ستاور کے پودے میں موجود یہ اسپائنز موڈیفائڈ لیوز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ستاور میرے پسندیدہ پودوں میں سے ایک ہے۔ میں بہت عرصے سے اس کی تلاش میں تھی، لیکن لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہوا یہ کہ مجھے قریبی نرسری میں یہ پلانٹ نظر آیا، لیکن یہ ایسی حالت میں تھا کہ شاید میری جگہ کوئی اور ہو تو اسے ہرگز نہ خریدے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ مجھے کس شکل میں ملا تھا اور اسے میں نے کس طرح ریسکیو کیا ہے۔ ستاور کے اس گملے میں ڈھیر سارے میکسیکن پیٹونیا کے پودے نکل آئے ہیں اور اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ستاور کا پودا بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ اس گملے میں ستاور کے 2 پودے موجود تھے۔ ایک پودے کی تمام ٹہنیاں ختم ہو گئی تھیں، جبکہ دوسرے پودے میں چند ایک ٹہنیاں باقی تھیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس چھوٹے سے جنگل میں سے ستاور کے پودے کو صحیح سلامت کس طرح نکال سکوں گی۔ مجھے ہر حال میں ان دونوں پودوں کو علیحدہ کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے میکسیکن پیٹونیا کی تمام ٹہنیوں کو قینچی سے کاٹ کر علیحدہ کیا، اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ اس گملے میں بہت بری طرح سے روٹ باؤنڈنگ ہو چکی ہے۔ ویڈیو لینتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہاں پر ویڈیو کو کٹ کروں گی اور تمام کی تمام ٹہنیاں کاٹنے کے بعد آپ سے دوبارہ ملوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ عالیہ's گارڈن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔ لیجئے، ایک مرحلہ تو مکمل ہوا۔ میں نے کافی حد تک انوانٹڈ پلانٹس کو کاٹ کر ریموو کر دیا ہے۔ دیکھیے کتنے ڈھیر سارے میکسیکن پیٹونیا اس میں اگے ہوئے تھے۔ ان پلانٹس کی کٹنگز لگا کر بہت سارے پودے بنائے جا سکتے ہیں۔ اسے ستاور کا کراؤن کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی برانچ موجود نہیں، جبکہ اس دوسرے کراؤن میں چند ایک شاخیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں میں نے ایک پلانٹ سپورٹ کے ساتھ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ آئیے روٹ بال کو گملے سے باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ جڑوں کی کیا کنڈیشن ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، بہت زیادہ روٹ باؤنڈنگ ہو چکی ہے۔ سرفیس پر موجود زیادہ تر جڑیں میکسیکن پیٹونیا کی ہیں اور ستاور کے کچھ رائزومز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ ان جڑوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دونوں پودوں کی جڑوں کو علیحدہ کرنے کے بعد ستاور کو ری پاٹ کروں گی۔ جڑوں کو علیحدہ کرنے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پلیز اسٹے ٹیونڈ۔ فائنلی میں ایسپیرگس ریسیموسس یا ستاور کی جڑوں کو علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس گملے میں ستاور کے 2 کراؤنز موجود تھے۔ پہلا یہ جس میں کوئی برانچ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے رائزومز تر و تازہ نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پورشن نرسری والوں کو ہی گفٹ کر دیتی ہوں۔
مجھے امید ہے کہ اسے سوائل میں لگا دیا جائے تو نیو شوٹس ضرور نکل آئیں گی، کیونکہ فی الحال ان کے پاس ستاور کا یہ ایک ہی پودا موجود تھا جو کہ میں لے آئی۔ اس کراؤن اور جڑوں کو اگا کر وہ ایک نیا پودا تیار کر سکیں گے، اور اس پورشن کو میں گملے میں لگا لیتی ہوں۔ یہ رائزومز ہی ستاور کے پودے کا وہ حصہ ہے جو کہ مختلف ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کراؤنز کے بہت سارے پرانے رائزومز کو میں نے کاٹ کر علیحدہ کر دیا ہے تاکہ انہیں گملے میں نیو گروتھ کے لیے سپیس مل سکے۔ یہ وہ رائزومز ہیں جنہیں ستاور کے کراؤن سے توڑ کر میں نے علیحدہ کر دیا ہے۔ ان میں سفید رنگ کے کچھ تازہ رائزومز بھی موجود ہیں جو کہ مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گئے ہیں۔ چلیے اپنے پلانٹ کو گملے میں لگاتے ہیں۔ گملے کے ڈرینیج ہول پر میں نے ایک ٹھیکری رکھ دی ہے اور اس پر پلانٹ۔ سوائل مکسچر کے لیے 70% کے قریب سینڈ اور تقریباً 30% کاؤ ڈنگ کمپوسٹ کافی ہوگی۔ کاؤ ڈنگ کمپوسٹ میں موجود لمپس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لوں گی اور پھر سینڈ کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لوں گی۔ یہ بہت پورس اور ویل ڈرینڈ سوائل تیار ہوگی۔ میں اسے پاٹ میں فل کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں۔ میں نے اس گملے کو سوائل سے اچھی طرح فل کر دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ پلانٹ کی سوائل میں بہت اچھی طرح واٹرنگ کر دی جائے۔ کسی بھی پلانٹ کو گملے میں لگانے کے بعد پہلی مرتبہ بہت اچھی طرح پانی سے اس کی سینچائی کی جاتی ہے۔ اس مرحلے پر اگر اچھی طرح واٹرنگ نہ کی جائے تو سوائل کی گہرائی میں ایئر پاکٹس بن جاتے ہیں جو کہ پلانٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس پودے کو میں کم از کم 1 ہفتے تک سایہ دار جگہ پر رکھوں گی، پھر ایسی جگہ شفٹ کر دوں گی جہاں اسے صبح تھوڑی دیر کے لیے دھوپ مل جایا کرے۔ ایسپیراگس ریسیموسس کو اوور واٹرنگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے رائزومز میں بہت زیادہ موئسچر موجود ہوتا ہے۔ اوور واٹرنگ کی وجہ سے اس کے رائزومز اور جڑیں گل سکتی ہیں اور پودا خراب ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر 2 واٹرنگز کے بیچ میں سرفیس سے سوائل کو تقریباً 3 انچ گہرائی تک خشک ہونے دینا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک عالیاز گارڈن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔